السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاکر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ویو پوائنٹ۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک نیوز، اور نیوز ہے نیو کرنسی نوٹ سے ریلیٹڈ۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلے مالیاتی سال کے آغاز پر نئے کرنسی نوٹ اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جولائی 2025 میں آج سے ایگزیکٹ 5 ماہ کے بعد پاکستان میں آپ کو ایک نئے کرنسی نوٹ دیکھنے کو ملیں گے جو کہ کاغذی نہیں ہوں گے، جو کہ پلاسٹک کے نوٹس ہوں گے، جنہیں ہم پولیمر نوٹس بھی کہتے ہیں۔ دنیا کی ڈیولپ کنٹریز میں یہ پولیمر نوٹس استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں سیکیورٹی کے فیچر حد سے زیادہ ہوتے ہیں، اور ان پلاسٹک کے نوٹوں کا جعلی نوٹ بنانا انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں بے شمار سیکیورٹی کے فیچرز ہوتے ہیں جس کو بریک کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں جب یہ نئے کرنسی نوٹ مارکیٹ میں آئیں گے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یکدم سارے کے سارے نوٹ چینج ہو جائیں گے۔ یہ کمپلیٹ ایک پروسیس ہوگا جس میں سب سے پہلے کوئی ایک نوٹ، چاہے وہ 1000 کا نوٹ ہو، 500 کا نوٹ ہو یا 5000 کا نوٹ ہو، اسے سسٹمیٹیکلی ریپلیس کیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نئے کرنسی نوٹ مارکیٹ میں آئیں گے تو پاکستان میں جو اس وقت جعلی نوٹوں کی بھرمار ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ پچھلے سال اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک کمپٹیشن کروایا تھا جس میں بے شمار ڈیزائنرز نے کرنسی نوٹس کے ڈیزائن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پیش کیے۔ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ ڈیزائن فائنلائز کیے۔ اب ان نئے نوٹس کے جو ڈیزائن ہے اس کی باقاعدہ اپروول لی جائے گی وفاقی کابینہ سے اگلے 2 سے 3 ماہ کے دوران۔ اس کے بعد جا کے پھر نئے کرنسی نوٹ کے چھپنے کا پروسیس اسٹارٹ ہوگا اور مختلف فیزز میں مرحلہ وار پرانے نوٹوں کو بڑے سسٹمیٹیکلی ریپلیس کیا جائے گا۔ ابھی تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ نہیں بتایا کہ پہلے کن کرنسی نوٹوں کو چینج کیا جائے گا۔ کیا وہ بڑے نوٹس ہوں گے جس میں 5000، 1000، 500 کے نوٹ، یا پھر جو چھوٹے کرنسی نوٹ ہیں جن میں 100 روپے، 50 روپے یا 10 روپے۔ ابھی اس پر بھی فیصلہ لینا باقی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے چھوٹے نوٹ تبدیل کیے جائیں کیونکہ چھوٹے نوٹوں کے لیے ہمیں نئی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے، صرف ان کے ڈیزائن چینج ہوں گے کیونکہ اسٹیٹ بینک کی خواہش تو یہ ہے کہ جو بڑے نوٹ ہیں 1000، 5000 اور 500 کے نوٹ، وہ تو پولیمر نوٹس بنائے جائیں، پلاسٹک کے نوٹ بنائے جائیں تاکہ ان کے جعلی نوٹ بنانا تقریباً ناممکن ہی ہو جائے اور یہ نوٹ زیادہ دیر تک لوگوں کے ہاتھوں میں رہیں، خراب نہ ہو کیونکہ پلاسٹک کے نوٹ واٹر پروف ہوتے ہیں، پھٹ نہیں سکتے آسانی سے، اور ان کی جو لائف ہوتی ہے اس کا ڈیوریشن بھی زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پیپر نوٹ۔ پیپر نوٹ میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیپر نوٹ کی اتنی احتیاط نہیں کرتے کیونکہ جب آپ کسی میکینک کے پاس جائیں جس کے ہاتھ آئل سے، گریس سے لدے ہوتے ہیں، اور پان والا جو پان بناتا ہے جس کے ہاتھوں میں رنگ لگا ہوتا ہے، وہ انہی ہاتھوں سے نوٹس پکڑتے ہیں جس کی وجہ سے پیپر نوٹ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم پلاسٹک نوٹ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں تو وہ زیادہ اثر چلے گا ایز کمپیئر ٹو پیپر نوٹ، اور جو ہم بے دردی سے نوٹوں کو استعمال کرتے ہیں ڈیفینیٹلی پلاسٹک نوٹ پر اس کا اثر بھی کم ہوگا، اور بار بار پھر ہمیں نوٹ پرنٹ نہیں کرنے پڑیں گے کیونکہ پلاسٹک نوٹ اتنی آسانی سے پھٹتا نہیں ہے، خراب نہیں ہوتا، اس پر جو نمبرز ہوتے ہیں وہ مٹتے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ پلاسٹک نوٹ چھاپنے کے لیے بھی ہمارے پاس جو پرنٹنگ کا سارا سسٹم لگا ہوا ہے اسے بھی اپ گریڈ ہونا ہوگا۔ اب اس پر بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان میں سیکورٹی پیپر لمیٹڈ جو کہ کرنسی نوٹ چھاپتا ہے، پرنٹ کرتا ہے، اب
اس ادارے کے پاس جو مشینری ہے اسے بھی اپ گریڈ کیا جائے گا، تو تب جا کے پولیمر نوٹ، پلاسٹک نوٹ ہم لوگ پروڈیوس کر سکیں گے، چھاپ سکیں گے۔ لیکن اس ادارے کی جو مشینری کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی ہمیں 18 ماہ درکار ہیں۔ اب دیکھنا تو یہ ہوگا جب حکومت، سرکار نوٹ ریپلیس کرنے جاتی ہے تو وہ کیا اسٹریٹجی، کیا لائے عمل اپناتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر لین دین، کاروبار پیسوں میں کیا جاتا ہے، اور ڈیجیٹل پیمنٹ یا آن لائن پیمنٹ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو یہاں پر بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں، تاجر ہیں، ان کی مرضی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا لین دین پیسوں میں کریں، نوٹوں پہ کریں، تاکہ وہ حکومت کے FBR کے رڈار پر نہ آ سکیں اور وہ ٹیکس نہ دے سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس ہوتے ہیں ہمارے FBR کے، وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوتے، کیونکہ میں تو یہ بار بار اپنی بے شمار ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں صرف ایک ہی طبقہ ہے، وہ ہے سیلری کلاس، تنخواہ دار طبقہ، جو کہ حقیقی معنوں میں ٹیکس دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے ٹیکس دینے کے علاوہ، کیونکہ جب اسے تنخواہ ملتی ہے، پے ملتی ہے، اس پر آلریڈی ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے، اور اب تو تنخواہ دار طبقے کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس کا برڈن، بوجھ ڈال دیا گیا ہے، یقین جانیے یہ لوگ پس کے رہ گئے ہیں۔ اور جو بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں، پراپرٹی ٹائکونز ہیں، جو کہ اربوں خربوں میں ڈیلنگ کرتے ہیں، یقین جانیے وہ ٹیکس دینا جرم سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 9 ارب روپے اس ٹائم سرکولیٹ کر رہے ہیں مارکیٹ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے تاجر ٹیکس دینا نہیں چاہتے، وگرنہ 9 ارب روپے مارکیٹ میں سرکولیٹ نہ کر رہے ہوتے، تو جب نئے کرنسی نوٹ آئیں گے تو پھر یہ حضرات ڈیفینیٹلی اپنا پیسہ ریپلیس کروانے بینکوں کے پاس آئیں گے، تو پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ حکومت FBR بآسانی ان لوگوں کو ٹریک کر سکے گی جن کے پاس اربوں خربوں روپیہ گھروں میں پڑا ہوا ہے، تہ خانوں میں رکھا ہوا ہے، بینک کے لاکروں میں پڑا ہوا ہے۔ تو جب یہ ریپلیس کروائیں گے اس پیسے کو نئے کرنسی نوٹوں کے ساتھ، تو پھر یہ حکومت کی گرفت میں آئیں گے، اور پھر ان سے پراپر ٹیکس جو بنتا ہے ان لوگوں سے لیا جائے گا۔ جب تک ہم ٹیکس نہیں لیں گے امیروں سے، جاگیرداروں سے، صنعت کاروں سے، اس وقت تک پاکستان کی اکانومی میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی، پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا۔